السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مختلف نوعیت کے پروگرامز اور مصروفیات کی وجہ سے اس دفعہ کتب نما کا جو کتاب ہم اس میں پیش کر رہے ہیں اس کا تسلسل تھوڑا سا مجروح ہوا ہے، ٹوٹا ہے، اور اب پھر ہم اس کو ریزیوم کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب شروع کی تھی تو اسی وقت تھا کہ یہ اگر 230 یا کچھ صفحات ہیں، اگر ہم ایک دفعہ اس میں سے گزر گئے اور اپنے قارئین کو جو بھی 1,500-2,000 لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ تسلسل سے لے کے چل پڑے تو آئندہ کے لیے ایک جرأت اور حوصلہ اور ہمت ہو جائے گی کہ ایسا کام اب ممکن ہے، اور لوگ معین اور محققانہ انداز میں پیش کی گئی علمی گفتگو کو کتابی شکل میں پڑھنے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ان کو صرف اویلیبل نہیں ہے ایسا مستند اور انکویسچنیبل قسم کا سٹف، ورنہ اگر ہو تو اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست والا معاملہ ہے۔ میں اسی تسلسل میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ مذہب کے نام پر خون صفحہ 113 پہ ہیں ہم اس وقت، اور دلیل آخری جو زیر گفتگو تھی وہ مولانا مودودی کی اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اسلام اپنے پیروکار ہی سمجھے گا۔ اس دلیل کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہر دین اپنے پیرووں کی اولاد کو فطرتاً اپنا پیرو قرار دیتا ہے۔ یہ مولانا مودودی کا استدلال یا ان کے فیصلہ کن قول ہے جس پر وہ اگلے فیصلوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان کہلانے والوں کی اولاد، خواہ اس اولاد کی ماں باپ مودودی صاحب کی نظر میں عملاً کافر ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال اسلام کی جائیداد کہلائے گی۔ پس جب اسلام کی ملکیت ان پر ثابت ہو گئی تو سن بلوغت کے بعد انہیں کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ جو چاہیں بن جائیں؟ یہ نظریہ قائم فرماتے وقت غالباً مولانا کی نظر سے وہ ارشاد نبوی اوجھل رہ گیا تھا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بخاری سے یہ حدیث ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ کا دخل ہوتا ہے جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر مولانا کا مذکورہ بالا استدلال درست ہے تو پھر اس کے نتیجے کو مسلمان کہلانے والوں کی اولاد تک ہی کیوں محدود رکھا جائے؟ ساری دنیا کے بچے اسلام کی وراثت ہیں، ان کو کیوں اس سعادت سے محروم رہنے دیں، اور کیوں ان کے ماں باپ کو یہ اختیار دے دیں کہ سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے انہیں ابتداً کفار یا اغیار کی حیثیت سے پرورش کریں؟ تعجب ہے کہ یہ حدیث ان کی نظر سے کس طرح رہ گئی۔ یہ دلیل تو نعوذ باللہ تشدد پسندوں کی بنیادی دلیل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی پہنچ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ کفار تک بھی ممتد ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہر مذہب و ملت، ہر کالے گورے پر اس کا وار یکساں پڑتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ اس کے وہی معنی لیے جائیں جو مودودی طرز استدلال سے نکلتے ہیں تو پھر تو ایک بھی کافر بچہ ہاتھ سے نکل کر نہیں جا سکتا۔ بہرحال میرا کام صرف توجہ دلانا تھا، آگے مولانا کو اختیار ہے، میں نہ تو انہیں زبردستی کسی بات کا قائل کر سکتا ہوں، نہ اس بات کا خود قائل ہوں کہ اعتقادات اور خیالات کے بارے میں کوئی زبردستی کی جا سکتی ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی سچا مذہب صداقت کی تعلیم دیتے ہوئے کسی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرے۔ کیا کبھی سچ کے بیج سے جھوٹ کی کونپلیں پھوٹ سکتی ہیں؟ یا جھوٹ کی گٹھلی سے صداقت کا درخت اگا ہے؟ کیا کبھی گندم کے دانوں سے کچلے کے پودے نکلتے دیکھیں؟ اگر ایسا ہونا ممکن نہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اسلام جو کہ ایک مجسم صداقت ہے خود بنی نوع انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرنے لگے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا دل اسلام کی صداقت کا قائل نہ رہا ہو
اور خدا کی لاشریک و وحدانیت کو تسلیم نہ کرتا ہو اور اپنی حماقت سے اس عقیدے پر تسلی پا گیا ہو کہ مسیح خدا کا بیٹا تھا اور اس کی خدائی میں شریک تھا، تو ایسے شخص کے سامنے اسلام تلوار لے کر کھڑا ہو جائے کہ پہلے کہا کیوں تھا کہ خدا ایک ہے؟ اب تو خواہ تم مانو نہ مانو تمہیں یہی کہنا پڑے گا کہ وہ ایک ہے۔ اگر وہ یہ سوال کر بیٹھے کہ حضور جب میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک نہیں تو میں کس طرح یہ گواہی دے دوں کہ وہ ایک ہے، تو یہ جواب سن کر یہ کہتی ہوئی اسلام کی تلوار اس کی گردن پر گرے گی اور اس کا سر قلم کر دے گی کہ راستی پسند کہیں کہ جھوٹ کیوں نہیں بولتا۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ خدا ایک ہے اور اس میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مگر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے یہی سچی گواہی دی تھی تو محض اس لیے کہ ان کے دل یہ گواہی نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ المنافقون آیت 2۔ جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، ترجمہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے، مگر باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹ بولتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ منافق یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، مگر مولانا مودودی اس عقیدے کے قائل ہیں کہ صداقت کے نام پر بزور شمشیر لوگوں کو جھوٹ بولنے کی تلقین کی جائے۔ میں چونکہ اس نظریے کا قائل نہیں، اس لیے مولانا کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میری بات مان لیں۔ میرا مذہب تو سیدھا سادہ یہی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ضمناً میں یہاں اس شعبے کا بھی ذکر کر دوں کہ ہو سکتا ہے مولانا یہ فرمائیں کہ اس آیت میں جن منافقین کا ذکر ہے وہ تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے تھے، اور مولانا جن لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس قسم کے منافقین کی قسم ہے جو ایک دفعہ یہ جان بوجھ کر کہ یہ رستہ آمد و رفت کے لیے کھلا ہوا نہیں پھر بھی اسلام لے آئے۔ تو میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ مندرجہ بالا آیت قرآنی سے ملی ہوئی اگلی 2 آیات پر بھی نظر ڈال لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 3 اور 4 سورۃ المنافقون کی ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلے تو وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پس وہ سمجھتے نہیں۔ ان ہر 2 آیات کے مضمون سے یہ یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اول یہ منافقین جن کا ذکر کیا گیا ہے مرتد تھے، پہلے ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے۔ دوم ان کا یہ فعل کہ باوجود اس امر کے کہ یہ اسلام سے پھر گئے تھے پھر بھی گواہی دیتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، خدا تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا، ان کو جھوٹا کہا اور فرمایا کہ بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سوم خدا تعالیٰ نے ان کی اس منافقانہ گواہی کو اسلام کے لیے مفید نہیں بلکہ سخت نقصان دہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس طریق سے یہ لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ لیکن مودودی صاحب کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے جھوٹے ہیں، بہت برا کرتے ہیں۔ مودودی صاحب کا اصرار ہے کہ ایسا ہی کرو، دل سے بے شک نہ مانو مگر منہ سے یہی گواہی دیتے رہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، ورنہ گردن مار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ راستی پسندی کا تانا دیتے ہوئے ایسے مرتد سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں، مرتد کی سزا صفحہ 53،
اگر وہ ایسا ہی راستی پسند ہے کہ منافق بن کر رہنا نہیں چاہتا بلکہ جس چیز پر اب ایمان لایا ہے اس کی پیروی میں صادق ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سزائے موت کے لیے کیوں پیش نہیں کرتا؟ یہ راستی پسندی کا تانا دے کر منافقت کی تلقین کرنا بھی مولانا کا شاہکار ہے۔ پس خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جھوٹو منافق نہ بنو، اور مولانا کا ارشاد ہے راست باز آئے کہیں کہ منافق بن کر جان کیوں نہیں بچاتے؟ اور خدا تو فرماتا ہے کہ اس قسم کی منافقت لوگوں کو راہ خدا سے روکتی ہے اور اسلام کے لیے سخت نقصان دہ ہے، مگر مولانا کا اصرار ہے کہ اگر ایسے مرتدین کو سچ بولنے کی اجازت دے دی جائے تو اسلام قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اس طرح تو کوئی اجتماعی نظام کبھی دنیا میں چل ہی نہیں سکتا۔ کیا اس اختلاف کے بارے میں کسی رائے زنی کی ضرورت ابھی باقی رہتی ہے؟ میں نے اس باب کے شروع میں یہ بحث اٹھائی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز قتل مرتد کے غیر فطری اور غیر منصفانہ نظریے کے قائل نہیں تھے، اور اس امر کا اظہار کیا تھا کہ قرآن کریم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر غیر مشکوک روشنی ڈالتا ہے۔ بس آئیے اب ہم اس مسئلہ پر قرآن کریم سے فیصلہ طلب کریں، کیونکہ قرآنی فیصلہ سے بہتر اور یقینی اور کوئی فیصلہ نہیں۔ سورۃ المنافقون جس کی چند آیات اوپر نقل کی گئی ہیں ہی دراصل وہ صورت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ یہ صورت قتل مرتد کے مسئلہ کو بحیثیت مسئلہ ہی واضح نہیں کرتی، بلکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بھی پیش کرتی ہے، اور مسئلہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ہر شک رفع کرتی ہے۔ اس صورت میں یقینی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مرتدین کی خبر دی گئی تھی جو منافق بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی دیتے تھے، مگر خدا نے ان کے سارے پول کھول دیے۔ مگر باوجود اس کے ان کے قتل کے بارے میں نہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اس جرم میں قتل کروایا۔ ممکن ہے مولانا یہ شبہ پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما کر کہ منافقین جھوٹے ہیں، دوسری آیت کو اس طرح شروع فرماتا ہے اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یہ ڈھال دراصل ارتداد کی سزا یعنی قتل سے بچنے کے لیے تھی، اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ اس لیے دے رہے تھے کہ کہیں ہمارے ارتداد کا علم ہو گیا تو ہمیں قتل ہی نہ کر دیا جائے۔ بظاہر تو یہ ایک راہ فرار نکل آئی، مگر مولانا ذرا کچھ آگے چل کر دیکھیں تو اس صورت نے ایسی ناکہ بندی کر رکھی ہے کہ واہمے تک کو گزرنے کی مجال نہیں۔ چنانچہ انہی مرتدین کا ذکر جاری رکھتے ہوئے کچھ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ المنافقون آیت 6۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے خدا سے بخشش مانگیں تو سر مٹکانے لگتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے اتخذوا ایمانہم جنتن سے یہ مراد لینی کہ وہ قسمیں اس خوف سے کھاتے تھے کہ قتل نہ کر دیے جائیں، ایسی سری زیادتی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا زیادتی ہوگی۔ اس آیت سے جو واضح غیر مبہم نتائج نکلتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ان مرتدین کے لیے کسی قسم کے خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آؤ توبہ کر لو تو سر مٹکاتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے اور سخت تکبر سے پیش آتے تھے۔ کیا موت سے ڈرا ہوا انسان یہ مظاہرے کیا کرتا ہے؟ اگر انہوں نے کسی خوف کی وجہ سے یہ جھوٹ بولا ہوتا تو پھر تو یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سن کر ڈر کے مارے ان کے حواس خطا ہونے لگتے، اور پھر وہ بڑے زور سے قسمیں کھاتے کہ استغفر اللہ واللہ باللہ تعالی ہم تو مومن ہیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو ہم اب توبہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ کوئی غیر معروف لوگ نہیں تھے، بلکہ مسلمان جانتے تھے کہ یہ مرتدین کون ہیں، تبھی تو جا کر ان کو نصیحت کرتے تھے کہ توبہ کر لو۔ اگر بفرض محال پہلے نامعلوم بھی تھے تو آپ اس صورت کے نزول کے بعد تو بہرحال معلوم ہو چکے تھے۔
اور نمبر 3، خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ آؤ توبہ کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، بلکہ یہ فرمایا کہ آؤ میرا رسول تمہارے لیے بخشش مانگے۔ اگر ارتداد کی سزا قتل تھی تو کیا یہ آیت اس طرح ہونی چاہیے تھی؟ مگر اب تو ارتداد پر ترا یہ کہ ان مرتدین کی طرف سے سخت گستاخی بھی سرزد ہونے لگی، مسلمانوں کی کھلی کھلی تحقیر کرنے لگے، سر مٹکانے لگے، منہ پھیرنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ یہاں پہنچ کر ایک متشدد ضرور یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ اب اگلی آیت میں ان کے قتل کا حکم آ جائے گا، بلکہ شاید عذاب دے کر مارے جانے کی تلقین ہو، مگر افسوس کہ اس کے لیے ایک اور مایوسی کا منہ دیکھنا ابھی باقی ہے، کیونکہ نہ تو اگلی آیت میں، نہ اس سے اگلی آیت میں، نہ اس سے اگلی آیت میں، حتیٰ کہ بقیہ ساری صورت ہی میں کہیں ان کے قتل کا حکم نہیں ملتا۔ یہاں ہم آج والا یہ حصہ ختم کرتے ہیں۔ قارئین اور ناظرین، سامعین جس تسلسل سے سن، دیکھ اور اس کو پڑھنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے لیے صرف ایک گزارش ہے کہ بعض جو اعمال اپنے آپ کو روک کے تحمل اور صبر کے ساتھ آخری صفحے تک پہنچنے کے لیے ایک لگن اور دل کے جڑے ہوئے ہونے کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان کا نتیجہ آپ کی شخصیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، آپ کے ماحول سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور کل کو آپ کی اپنی گفتگو سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اس سارے دورانیے میں، کیونکہ وہ ایک بہت معین تسلسل کے ساتھ اور قرآن شریف کی آیات سے نمبر وار استدلال پیش کرنے والا حصہ تھا، لہٰذا میں نے اس میں اپنی طرف سے اگر کوئی جملہ کہتا تو وہ مضمون کا تسلسل ٹوٹ جاتا، لہٰذا اگر میری فی البدی باتیں آپ کو اس کی کمی محسوس ہوئی ہو تو وہ یہ ذہن میں رکھ کے اس صرف نظر فرمائیں کہ کتاب کو اگر وہ بہت مستند ماخذ کے اوپر بنیاد رکھ کے لکھی گئی ہے اور اس میں اتنی محنت ہوئی ہے تو اس کو اتنی توجہ سے سن لینا فی البدی گفتگوؤں سے بہت افضل تر ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے، اور ہم آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اب ہم جیسے کہ 116-17 صفحے ہو گئے ہیں تو اب ایسا ہی ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آ گیا بور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور۔ تو آفٹر 120 پیجز اگر کل 230 ہوں تو اب اگا نیڑے آ گیا تو پیچھا رہ گیا دور، ہم انشاءاللہ اس کو پورا کر لیں گے۔ اللہ توفیق دے ہمیں پیش کرنے کی تسلسل اور کنسسٹنسی کے ساتھ، اور آپ کو دل جمعی اور کیننس کے ساتھ اس کو سننے کی اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔